إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات اقدس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم.
معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہی کی منشا اور چاہت کے مطابق وہ دنیا کے ہر انسان کو مال عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے مال و دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ تنگ دست کر کے بھی آزماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اختیار میں ہے، جس کو جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہم کو اور آپ کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی کثرت سے نفلی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر حالت میں آپ کو ادا کرنا ہے جو چیز فرض ہے آپ کے اوپر۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، یا جو لوگ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا اہتمام اس مہینے میں کثرت سے ہم اور آپ کریں۔ صدقہ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا قیامت کے دن اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اموالہم باللیل، جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال دیا اس میں سے رات اور دن خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کبھی پوشیدہ طور پہ، کبھی علی الاعلان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا صلہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ یعنی متقی کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو دیا، جو رزق دیا، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے، اس دانے کی ہے جس
سے 7 بالیاں ہوں گی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، وہ کشادگی والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ صدقہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اے میرے بندو اگر تم مجھے قرض حسنا دو، قرضا حسنا یضاعفہ لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس قرض حسنا کے بدلے تمہیں بہت زیادہ دے گا، کئی گنا زیادہ تمہارے اس مال کو بڑھا دے گا، اس کا اجر بہت زیادہ دے گا. دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری جو لغزشیں ہیں، تمہاری خطائیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. واللہ شکور حلیم، وہ قدردان اور نہایت ہی بردبار ہے. قرض حسنہ ہمارے مال کو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرض حسنہ قرار دیا. حالانکہ ہمارے مال کا اصل مالک وہی ہے، لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ اپنے مال کو بھی وہ قرض حسنہ قرار دے رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم مجھے قرض حسنہ دو تو اس مال کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تمہارے مال کو بڑھا دے گا اور آخرت میں اسے کئی زیادہ گنا، بہت زیادہ تمہیں اس کے بدلے ثواب عطا کرے گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اہل ایمان ہی میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا اگر ہم خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بندو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے میرے بندو اگر تم ہماری راہ میں خرچ کرو، مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر تمہیں اس سے زیادہ اور عطا کرے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اگر ہم خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں اور زیادہ مال عطا کرے گا. بہترین رزق دینے والا ہے، رزاق اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری راہ میں خرچ کرو. صدقہ کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع. اے ایمان والو، آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزی دے رکھا ہے، ہم نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، ان مالوں میں سے تم خرچ کرو. ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت کام دے گی کسی کی. یعنی قیامت قائم ہو جائے، تمہاری روح پرواز کر جائے، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی
تو ایک نیکی بھی خریدنے سے نہیں ملے گی۔ آج تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کو غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کی مساجد میں تعمیر کرتے ہوئے، یعنی جو بھی صدقات کے ذرائع ان میں سے تم اب خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ صدقہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک آیت کریمہ سورہ منافقون کی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے صدقہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ ان یاتی احدکم الموت، موت تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جب موت آ جاتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ابھی تو بس یہ ہمارا مال، ہمارا مال، ہمارا مال، ہم خرچ کریں گے تو ہمارا گھٹ جائے، ہم کیوں دیں کسی کو؟ ہم اس کے مالک ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ ہم اللہ کی راہ میں ابھی خرچ نہیں کریں گے، اس کو گن گن کر ہم رکھیں گے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیری راہ میں صدقہ کر لیتا، تیری راہ میں خرچ کر دیتا، مالوں کو لٹا دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں اللہ اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس وقت بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں یا میں نماز پڑھ لیتا، تو نے مہلت کیوں نہیں دی؟ اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، لیکن مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ ایک انسان کے سامنے آتا ہے تو صدقے کا جو اجر ہے، صدقے کی جو فضیلت ہے اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں تیری راہ میں اپنی مال کو لٹا دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تمام آیت کریمہ بتلا رہی ہیں کہ صدقے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، ہمیں سال کے 12 مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن یہ چونکہ ماہ مبارک ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمیں اس میں کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمارے پاس مال رکھا ہوا ہے، دولت رکھا ہوا ہے، اور ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی یا ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا بھی ہے جس کے پاس افطاری کا سامان نہیں، جس کے پاس سحری کرنے کا سامان نہیں ہے، اور وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن افطاری اور سحری کا کوئی انتظام نہیں، اور ہمارا دولت ہمارے بینک اکاؤنٹ میں، ہمارے گھروں میں موجود ہے دولت۔ صدقہ کی اہمیت کو جانیے، صدقہ کی اہمیت کیا ہے، اور ماہ مبارک میں جس میں نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ ایک خرچ کریں گے آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا جو دوسرے مہینوں میں نہیں ملے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔
لہذا اس ماہ مبارک میں جس کا آج 13واں روزہ ہے، بڑی کثرت بڑی تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک جو ہے گزر رہا ہے اور رخصت ہونے کے قریب دھیرے دھیرے جا رہا ہے، اس کی قدر کریں، اس ماہ مبارک کو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ہرگز اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جو تمہیں بہت زیادہ کوئی چیز محبوب ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان چیزوں میں سے ظاہر بات ہے روپیہ، پیسہ، دولت، وہ چیز کتنا ہمیں اور آپ کو محبوب، ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ورنہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بغل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے پانی بھی نوش کیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی یہ سب سے محبوب مالوں میں سے سب سے محبوب یہ باغ ہے میرے نزدیک، لہذا میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہے اسے خرچ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو طلحہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعز و اقارب میں، فلاں بستی میں جہاں لوگ رہتے ہیں آپ اس کو تقسیم کر دو۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اعز و اقارب میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ آج محبوب ترین چیز تو چھوڑ دیجئے آپ، آج ہم گھسی پٹی ہوئی چیز بھی آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے دینے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ صدقہ کی اہمیت کو جانیے، صدقہ کی اہمیت کو پڑھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ ان بچے ہوئے چند دنوں میں اللہ کی راہ میں آپ جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے کریے۔ اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے، 10 روپیہ خرچ کریے۔ اللہ نے آپ کو 1 روپے کی طاقت دی ہے، 1 روپیہ خرچ کیے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک بہت نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے کسی کا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو گھٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود، آپ سود دیں گے یا لیں گے کبھی آپ کا مال بڑھ نہیں سکتا، آپ پریشان ہی رہیں گے۔ اور صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مال کو اور زیادہ بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کس طرح بڑھاتا ہے؟ امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، کھجور کے برابر صرف صدقہ کرے، ولا يقبل اللہ الا طیب، اور حلال کمائی سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر، یعنی 1 روپیہ اگر آپ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اس کو کس طرح بڑھاتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص ایک بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تمہاری صدقات کو، اگر 1 روپیہ آپ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے مانند وہ تمہارا صدقہ ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ کئی کروڑ کئی ارب کے برابر اگر حلال کمائی سے ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 فرشتے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، جو شخص مال کو خرچ کر رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو تو اور بڑھا، اور جو شخص بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ تو فلاں کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ بخیلی اور کنجوسی یہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتی ہے، ہمارے آخرت میں اور ذلیل اور رسوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست ایک جگہ ایک آیت کریمہ میں سورہ محمد، غالباً اس کی سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دیا کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر کے دوسری قوم لے آئیں گے اگر تم بخیلی کرو گے۔ بخیلی یہ بہت بری بیماری ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو۔ فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے، وہ اپنے آپ سے، اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم سب اس کے آگے سب کے سب فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سن لو اگر تم لوگ سب کے سب بخیل ہو جاؤ گے، کنجوس ہو جاؤ گے، تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اور دوسرے لوگوں کو اس زمین پر لے آئیں گے۔ بخیلی، بخل کتنی بری چیز ہے۔ حرص، لالچ، بخیلی یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جس کے اندر حرص، لالچ اور بخیلی اور کنجوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ اپنے سگے بھائی کی بھی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنی سگی بہن کی بھی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنی پڑوسی کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنے رشتہ دار، اعز و اقارب کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف دولت کی حرص ہوتی ہے، صرف لالچ ہوتی ہے۔ ہائے مال، ہائے دولت، ہائے دولت، ہائے دولت۔ اچانک اس کے سامنے موت کا فرشتہ ایک دن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت تو گڑ گڑاتا ہے کاش میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا۔ یہ دولت کام آنے والی نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی کسی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے نام جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، دفنانے کے بعد جب اس کے بیٹے، اس کے ورثہ جب گھر آتے ہیں، تو اس کے بعد یہی چیک ہوتا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنا ہے، کتنا پیسہ وہاں ہے، کتنی پراپرٹی ہے، سارے اس کے ورثہ کے ہو جاتے، اس کا کچھ نہیں۔ لیکن جو اس نے زندگی میں خرچ کیا ہے وہ اس کے قبر میں بھی کام دے گی۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سلسلے منقطع ہو جاتے سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، اللہ کی راہ میں جو کچھ اس نے صدقہ کیا ہے، خرچ کیا، علم نافع، علم نافع۔ آج ہم قرآن حدیث کی بات کریں، اگر کسی ایک نے عمل کر لیا تو ہمارے لیے فائدہ دے گا، اس سے کسی اور نے عمل کیا، اس سے کسی اور، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ جاریہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے۔ لہذا آج بخیلی اور کنجوسی نہ کریں، خرچ کریں۔ یہ مال جو آج تمہارے پاس ہے، آپ کے مرنے کے بعد کل کسی اور کا ہو جائے گا، تمہارے ورثہ اس سے عیش کریں گے، تمہارے اعز و اقارب کے لوگ۔
اسلام، مذہب اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو، آل اولاد کو بھکاری بنا کر دنیا سے جاؤ، اس طرح بھی خرچ مت کرو، لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو آپ خرچ کریے. ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنے پورے گھر کو صدقہ کر دیں اور آپ کے بچے روڈ پہ. مذہب اسلام اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا. صدقہ کرنے کے میرے بھائیوں بہت سے فوائد ہیں. ایک دو فائدے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. صدقہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ صدقہ جب قیامت کے دن، جب سورج بالکل ہمارے قریب ہوگا، گرمی سے لوگ شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے جگہ پائے گا. یعنی صدقہ جو ہے وہ سایہ بن کر ہوگا اس کے سامنے، وہ آرام سے چھاؤں میں سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس. ہر شخص اس دن اپنے صدقے کے سائے تلے میں جگہ پائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اور اگر ہم اور آپ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر خرچ کرتے اس طرح کی، داہنے ہاتھ نے ہمارے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ پڑ سکا، تو ہم اللہ کے سائے تلے جگہ پائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ ملے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے. ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے اس خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکے. یعنی آپ نے کسی کو دیا تو اس کو معلوم پڑا اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے، دونوں کے درمیان تیسرا کوئی نہیں صرف آپ کا رب، اور آپ جس کو دے رہے ہیں وہ چوتھے کو کسی کو معلوم نہیں. تو پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنے کی اور زیادہ فضیلت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور. کہ جو صدقہ کرنے والے لوگ، تو صدقہ ان کے قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرے. آج بتائیے، پنکھے ہر چیز یہاں انتظام ہے، قبر میں ساری طرف سے آپ بند ہوں گے، کوئی آکسیجن نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو صدقہ آپ کے قبر کو ٹھنڈا کرے گی، ٹھنڈک پہنچائے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انفق بلال، اے بلال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور عرش والے کی طرف سے کم ہونے کے جو ہے، عرش والے کی طرف سے فقر و فاقہ کے کمی ہونے سے جو ہے ڈرو، یعنی اس پر بھروسہ رکھو. انفق بلال، یعنی اس بات پر بھروسہ رکھو اللہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں میں کمی نہیں ہونے دے گا، بلکہ ہمیں اور زیادہ دے گا. اس بھروسے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اے بلال. کتنے فضائل ہیں. صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے. صدقہ ہمارے گناہوں کو جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس طرح ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز یہ صدقہ و خیرات ہے. میرے بھائیوں، صدقہ کرنے کی بہت سے مختلف اقسام ہے. اس میں تعمیر مساجد، غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، مدارس، مکاتب، تمام جو ہے اقسام ہے. آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ. اور اپنے لیے جو ہے نام اعمال میں گناہوں کو مٹائیں، نیکیوں سے اپنے نام اعمال کو مزین کریں، اور اس طرح جو ہے صدقہ و خیرات کرے اللہ کی راہ میں، تاکہ ہمارے اور آپ مرنا تو ہے ہی ہے، قبر میں جانا ہے ہی ہے. یہ صدقہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قبر کو بھی ٹھنڈا کرے.
یہ ٹھنڈی کرنے والی چیز ہے، یہ کسی اور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھیں، جو کہ انسان کے صدقہ و خیرات جو کیے ہوئے جو صدقہ ہے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ہے ریاکاری۔ آپ دکھلاوے کے لیے خرچ مت کریں، آپ نیت کو خالص کریں کہ صرف آپ 10 روپیہ دے رہے ہیں کسی کو نا، صرف اس 10 روپے سے میرا مولا راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، بس اور کچھ نہیں، میرا رب خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہیں نا، اللہ نے دولت دیا ہے تو دیکھ لیا بھیڑ بھاڑ تھوڑا سا دکھانے کے لیے ادھر بانٹ رہے ہیں ادھر بانٹ رہے ہیں، کہ لوگ بہت بڑا ساہوکار ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، کچھ نہیں ملنے والا۔ دوسری بات، احسان نہ جتلائیں۔ کوئی غریب ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خیرات کر رہے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ احسان مت جتلائیے کہ ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں، آپ کے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے راشن پانی کا انتظام، آپ احسان جتلائیے اور اس کو بالکل آپ غلام بنا کے آپ دبا کر رکھنے کی کوشش کریں، آپ کے صدقہ کو برباد کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بخیلی اور کنجوسی سے بچے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یوق شح نفس، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ بخیلی اور کنجوسی انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ آخری پیغام یہی ہے خطبہ کا کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ جہاں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کرنے کا، تراویح کا اہتمام کرنے کا، وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اور جو لوگ صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، وہ لوگ زکوٰۃ ضرور ادا کریں اور اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو صحیح جگہ پر ادا کریں۔ آج اسلام کا نظام زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا ہے، پھر بھی آج افسوس کا مقام ہے کہ آج سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے روڈ پر، چوراہوں پر مسلمان آخر کیوں مل رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے، ہمارے جو زکوٰۃ کا رقم ہے، ہمارے جو صدقات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں صحیح جگہوں پر نہیں پہنچ رہا۔ اگر ہر شخص اپنے عز و قریب، اپنے خاندان اور قبیلے، پاس پڑوس کی ذمہ داری لے لے، جو صاحب ثروت ہے اپنے زکوٰۃ و صدقات کو ان تک پہنچائے، تو غربت اور مفلسی امت مسلمہ کے اندر سے دور ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس مذہب اسلام نے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے ہمارے اوپر فرض کیا، صدقات کرنے کے لیے بار بار اللہ نے کہا تھا کہ کوئی غریب اور مسکین نہ رہے، سب کو فائدہ ملے، افسوس کا مقام ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ، کتنے لوگ جو ہے پیشہ ور ہیں اور مانگ رہے ہیں، رات کے 12-1 بجے تک ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پیشہ وروں کو دینے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، پیشہ وروں کو دینے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج جو پیشہ ور ہیں ان کو سارے لوگ دے دیتے ہیں، جو مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کو سارے لوگ دینے والے ہیں، لیکن جو خوددار ہے، جو خودداری کی زندگی گزار رہا ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اس کو آج ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا للسائل والمحروم، کہیں وہ لوگ محروم نہ رہ جائیں جو آپ سے سوال نہیں کرتے، جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے پتہ لگانا کون شخص ہے جو پریشانی میں ہے اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، وہ خوددار ہے۔ اس کے گھروں میں آپ خاموشی سے اس کے پاس جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ ہم تو وہ کام کریں گے جو جہاں پہ جو ہے ہماری تعریف ہو، جہاں پہ لوگ ہمیں مالدار کہیں، بہت بڑا فیاض، بہت بڑا سخی کہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ماحول، بڑے بڑے مساجد کا، جامع مسجد وغیرہ کا، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے افطار کی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اہل ثروت کہ آج ہماری طرف سے افطار ہے، آج ہماری طرف اعلان ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اترولہ کی مسجد روز اعلان ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ افطار پارٹی آپ کرا رہے غلط، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ افطار پارٹی روزانہ جو آپ کی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کہ ان خودداروں کے گھر افطاری پہنچنے سے روک رہی ہے۔ افطاری کے سامان، سحری کے سامان
جو ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، جو خوددار ہے، کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے. لہذا اس سے زیادہ ضرورت کہیں ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کسی کے گھر پہنچا دیں. بہت زیادہ روزانہ پارٹی، روزانہ بریانی، 15-20 ہزار کے اخراجات، کہیں وہ غریب اور مسکین ان کے گھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے ہی رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرمائے. کثرت سے اس ماہ مبارک میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ فرما. رب العالمین اس ماہ مبارک میں اس عظیم الشان یہ مہینہ چل رہا ہے، رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ دنیا میں مسلمانوں پر، اہل ایمان پر ظلم و ستم بہت زیادہ جاری ہے. اے اللہ تو ظالموں کو تہس نہس کر دے، تباہ و برباد کر دے. مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.